اور ایک بار میں ان من بین یدی الساعۃ تسلیم الخاصہ، فرمایا قرب قیامت صرف خاص لوگوں کو سلام دیا جائے گا، خاص لوگوں سے لوگ سلام کہیں گے، عام کسی کو سلام نہیں کہیں گے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، میرے صحابہ تم اتنی دیر تک جنت میں نہیں جا سکتے حتیٰ کہ تم مومن ہو جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم مومن اتنی دیر تک نہیں بن سکتے جب تک تم باہمی ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتلاؤں کہ جس کام کو تم کرو گے تم آپس میں محبت کرو گے، دل کی رنجشیں دور ہو جائیں گی، بغض کینہ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کر دو۔ سلام کو عام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ای الاسلام خیر، اللہ کے رسول سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ بندے کا اسلام سب سے بہتر کیا ہے؟ فرمایا کہ تطعم الطعام، تم بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کہو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کہو۔ اور قیامت کی علامات میں سے ان من بین یدی الساعۃ تسلیم الخاصہ، کہ لوگ خاص لوگوں کو سلام کریں، کسی کی دولت کی بنا پر، کسی کے منصب کی بنا پر، کسی کی جاہ و حشمت کی بنا پر، کسی نہ کسی مقصد کے تحت سلام ہوگا، یا پھر جان پہچان والے کو سلام ہوگا اور کسی کو سلام نہیں ہوگا۔ اور آج حالات ایسے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو کوئی جاننے والا تو گزرتے ہوئے سلام کہہ دے گا، وگرنہ کوئی کسی کو سلام نہیں کہتا۔ جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین دن کی انتہا ہوتی بازار میں چلے جاتے، ہر گزرنے والے کو سلام کہتے تاکہ دن کا جو آخری حصہ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کر لی جائیں۔ ایک آدمی نے السلام علیکم کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 10 ہیں۔ دوسرے نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، فرمایا اس کے لیے 20 ہیں۔ ایک نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمایا اس کے لیے 30 ہیں۔ 30 نیکیاں بغیر کسی روپیہ پیسہ صرف کیے، بغیر کوئی زور لگائے 30 نیکیاں بھی مل گئیں۔ اور اس سے بھی بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات جب آپ کسی بھائی کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکتیں ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ قبولیت کا وقت ہو اور تمہاری دعا تمہارے بھائی کے حق میں اللہ قبول فرما لے اور وہ سلامت بھی ہو جائے، رحمتیں بھی اس پر ہو جائیں، اللہ کی برکات کا نزول ہو جائے۔ اور یہ عادت عربوں میں بڑی دیکھی گئی کہ عرب کے لوگ جب کسی کو ملتے ہیں سلام لیتے ہیں، بے شمار دعائیں دیتے ہیں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے سے رخصت ہو رہے ہیں، الوداع ہو رہے ہیں، بار بار دعائیہ کلمات کہتے ہیں، جبکہ ہمارے اندر بڑا فقدان ہے۔ جبکہ ہمیں بھی چاہیے ایک دوسرے کو دعائیں دیں۔ اگر باپ بیٹے کو کوئی کام کہتا ہے، بیٹا پانی لے کر آئے، اسے دعا دو، غفر اللہ لک، شکر اللہ لک، بارک اللہ فیک، اللہ تمہیں برکت دے، اللہ تیری قدردانی کرے، اللہ تیری حفاظت فرمائے، کوئی نہ کوئی دعا دے دو۔ ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹے کو دعا دے دے اور بیٹے کی زندگی سنور جائے۔ تو اس لیے ہم اس میں بڑی کوتاہی کا شکار ہیں کہ کوئی ساتھی آپ کے ساتھ احسان کرتا اسے جزاک اللہ خیرن کہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے اپنے بھائی کو جزاک اللہ خیرن کہہ دیا، گویا کہ اس نے حق ادا کر دیا اس کی محنت، جو اس بھائی نے احسان کیا تھا اس احسان کا حق ادا کر دیا۔ اور ہم ہیں کہ ہم سلام لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من اشراط الساعہ ان یسلم الرجل علی الرجل لا یسلمہ الا للمعرفہ، کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ بندہ دوسرے کو سلام کہے گا اور سلام لینے کی صرف بنیاد پہچان ہوگی، پہچان ہے تو سلام لے لیا، پہچان نہیں تو کوئی سلام نہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ فرمایا کہ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، جس کو جانتے اس کو بھی سلام کہو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام۔ اور فرمایا کہ البادئ بالسلام بریء من الکبر، جو سلام میں پہل کرے گا تکبر سے محفوظ ہو جائے گا۔
تو اللہ ہمیں سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بھی قیامت کی علامات میں سے کہ خاص لوگوں کو سلام کہا جائے گا یا جان پہچان والوں کو سلام کہا جائے گا۔ قیامت کی علامات میں سے چوتھی علامت صغریٰ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، قیامت اتنی دیر تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میری امت کے کچھ قبائل مشرکین سے جا ملیں گے۔ حتیٰ یعبد الاسنان، حتیٰ کہ وہ بت پرستی میں شریک ہو جائیں گے، بت پرستی کریں گے، بتوں کو پوجیں گے۔ والاوثان کا معنی بعض نے یہ بھی بیان کیا کہ جس کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کی، چاہے وہ درخت ہو، چاہے کوئی پتھر ہو، چاہے کوئی مورتی ہو یا قبر کی شکل میں ہو، جیسی بھی ہو، اسے وثن کہا جاتا ہے۔ وَحَتَّى يَعْبُدُ الْأَوْثَانَ، حتیٰ کہ وثن کی عبادت کی جائے گی۔ تو فرمایا اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوتا کہ میری امت کے کچھ قبائل، اور ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ عرب کے کچھ قبائل مشرکین سے جا ملیں گے، اور آج یہ بھی علامت اس امت میں پوری ہو چکی ہے۔ دبئی کے اندر ایک بہت بڑا بت خانہ بنایا گیا ہے صرف ہندوستان کو راضی کرنے کے لیے کہ یہاں ہندو بہت رہتے ہیں، لہذا ان کے لیے ایک بت خانہ بنا دیا جائے۔ جس عرب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی سے پاک اور صاف کیا تھا، وہاں پھر بت پرستی کی ابتدا ہو چکی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى يعبد الاوثان، فرمایا یہ امت کے کچھ قبائل خصوصاً عرب قبائل مشرکین سے جا ملے گی۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى تضطرب الیات نساء دوس عند الخلص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اتنی دیر تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ ذوالخلصہ نامی ایک بت تھا جس کی پوجا کی جاتی تھی، اور یہ بنو دوس کے لوگ، جہاں کے حضرت عبد الرحمن بن صخر دوسی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ کا تعلق بنو دوس سے تھا، اور آج کل یہ سعودیہ کا الباحہ نامی شہر اس بنو دوس کی جگہ پر قائم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت لا تقوم الساعة حتى تضطرب الیات نساء دوس حول الخلص، فرمایا قیامت اتنی دیر تک قائم نہیں ہوتا کہ بنو دوس کی دوبارہ پھر عورتیں خالصہ نامی بت کے ارد گرد چکر کاٹیں گی اور رقص کریں گی، اور ان کی سرینیں یہ چوتڑ ہلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی دی کہ قرب قیامت ایسا ضرور ہوگا، اتنی دیر قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور عربوں میں بت پرستی کی ابتدا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو چکی ہے، اور آہستہ آہستہ لوگوں کو مجبور کیا جائے گا بت پرستی کی طرف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات میں سے یہ بھی فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ بت پرستی کی طرف مائل ہو جائیں گے، بت پرستی شروع کر دیں گے۔ اور کتنے ہی ہمارے اس معاشرے میں ایسے بھولے بھالے مسلمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اس امت میں شرک نہیں ہو سکتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ اس امت سے شرک نہیں ہو سکتا، جبکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے قیامت کی علامات میں اس چیز کو شامل کیا، اور کہیں فرمایا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ شرک بھی کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کا بھی یہ سیاق اس بات کی دلالت کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا تھا کہ مجھے شرک کا تم سے خوف نہیں ہے، اس سے مراد اہل عرب تھے۔ آپ نے فرمایا تھا مجھے تم پر شرک کا اتنا خوف نہیں جتنا یہ خوف ہے تم پر ان تبسط علیکم الدنیا فتنافسوا فیہا، کہ تم پر دنیا فراہ کر دی جائے گی، دنیا کھول دی جائے گی، دنیا کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور تم دنیا میں مقابلے بازی کرو گے۔ فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، دنیا تمہیں ایسے ہلاک کر دے گی جیسے پہلے لوگوں کو اس نے ہلاک کر دیا۔ اور امر واقعے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عرب ممالک کے اندر دنیا کے اللہ نے دروازے کھول دیے، ان میں شرک کی بنسبت دنیا داری بہت کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی، اور وہ اسی کے اندر اتنے مستغرق ہو چکے ہیں کہ ان اپنی آخرت کو بھول بیٹھے۔ اور قیامت کی علامات میں سے پانچویں علامت
مساجد کی زیبائش اور آرائش، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تقوم الساعہ حتی یتباہی الناس فی المساجد، قیامت اتنی دیر تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ لوگ مسجدوں پر فخر کریں گے۔ ایک کہے گا ہماری مسجد کا قلین جو نا ہمارے علاقے کی کسی مسجد میں ایسا قلین نہیں، کوئی کہے گا جیسا ہم نے پتھر لگوایا نا اس علاقے کی کسی مسجد میں ایسا پتھر نہیں، فلاں مسجد کیا ہی بات ہے اس کی۔ تو مسجدوں کی زیبائش اور عائش پر فخر کیا جائے گا، اور یہ بھی قیامت کی علامت، اتنی دیر قیامت قائم نہیں، لوگ مسجدیں میں بنانے میں فخر کریں گے اور مقابلے بازیاں ہوں گی۔ ہماری مسجد کا جو مینار ہے وہ 90 فٹ لمبا ہے، بڑے بڑے منارے بنائے جا رہے ہیں، اتنا پیسہ مسجد کی جگہ کا نہیں ہوتا جتنا اس منار بنانے پر لگا دیتے ہیں۔ تو یہ فخر کرنا، مقابلے بازی، یہ بھی قیامت کی علامات میں سے۔ اور مساجد کے حوالے سے قیامت کی ایک دوسری علامت، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہ ان من اشراط الساعہ ان یمر الرجل بالمسجد لا یصلی فیہ رکعتین، فرمایا کہ قیامت اتنی دیر قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ ایسے حالات آئیں گے کہ ایک بندہ مسجد میں آئے گا یا مسجد سے گزرے گا، اپنی حاجت کو پورا کر کے چلا جائے گا، لیکن مسجد میں عبادت کے لیے نہیں آئے گا، مسجد میں نماز کے لیے نہیں ہے، لا یصلی فی رکعتین، 2 رکعت تک نفل تک نہیں پڑے گا مسجد میں آ کر۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں بندہ آتا ہے پیشاب کرتا ہے باہر نکلتا ہے، اللہ کے گھر میں آیا اپنی ضرورت پوری کی چلا گیا۔ مسجدیں سیر گاہیں بن جائیں، گزر گاہیں بن چکی ہیں، کوئی فیصل مسجد میں جا رہا ہے، وہاں عیسائی بھی جا رہے ہیں، مسلمان بھی جا رہے ہیں، تصویریں اتاری جا رہی ہیں، مسجد کو دیکھ کے باہر نکلتے ہیں، کوئی وہاں 2 نفل نہیں پڑھتا۔ تو مسجدیں گزر گاہیں بن گئی، مسجد میں لوگ آئیں گے، ایک مسجد میں آیا، مسجد کا کام کاج کیا چلا گیا، مسجد میں نماز کے لیے نہیں۔ تو فرمایا کہ ان یمر الرجل بالمسجد لا یصلی فیہ رکعتین، مسجد میں آئے گا، گزر جائے گا، اپنی حاجت کو پورا کر لے گا، لیکن مسجد کا حق ادا نہیں کرے گا۔ مسجدیں تو عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، وہاں اللہ کی بندگی کی جائے، اور یہ آئے اپنی ضرورت کو پورا کر کے چلا گیا، لیکن اس نے مسجد کا حق ادا نہیں کیا۔ اور تیسری علامت مساجد کے حوالے سے کہ مساجد کے اندر دنیا داری کی باتیں ہوں گی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، تسبیح کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے، عبادت کے لیے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا جائے۔ حتیٰ کہ عرب علماء تو یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر اشتہار بھی نہیں لگانا چاہیے، کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی کو پکارو نہ، کسی کی شہرت نہ کرو، تو اسی لیے اللہ کا ذکر ہی مسجدوں میں بلند ہونا چاہیے۔ اور ہمارے مدینے کے علماء خصوصاً جس شاپر کے اوپر کسی کمپنی کا نام یا مشہوری لگی ہوتی، کہتے اس ایسے شاپر میں کتابیں ڈال کے بھی مسجد میں نہ لے کر آیا کرو، کہ مسجدیں تو اللہ کی عبادت کے لیے نہ کہ کمپنیوں کی مشہوری کے لیے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کہ مسجد کو خالصاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے رکھا جائے، اس کے تقدس، اس کے احترام کا خیال رکھا جائے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا اُرِدَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاتِ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ، کہ میری امت کا اجر و ثواب مجھ پر پیش کیا گیا کہ میری امت کے لوگوں کو اجر و ثواب کن کن اعمال میں دیا جائے گا، فرمایا حَتَّى الْقَذَاتَ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ، حتیٰ کہ وہ تنکا بھی مجھے نیکی کی شکل میں دکھایا گیا، جسے کوئی بندہ جس تنکے کو مسجد سے اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے، اس کی بھی اللہ نے نیکی بنا کر مجھے دکھائی کہ آپ کی امت کو ان اعمال میں بھی اجر و ثواب دیا جائے۔ تو مسجدوں کا تقدس کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن مسجد میں آرائش زیبائش بہت زیادہ اس پر پیسہ صرف کرنا تاکہ لوگوں کا دھیان صرف مسجد کی طرف ہو، مسجد کو دیکھنے اس کی تزئین کی طرف ہو، تو آپ فرمایا کہ ما امرت بتشییع المساجد، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ مجھے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے مسجد کو چونا گچ کرنے سے بھی منع کر دیا۔
تو اس لیے مسجدوں کو پختہ کرنا، اور آج اس کے صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب مسجدیں کچی تھیں تو نمازی بڑے پکے تھے، اور جب مسجدیں پکی ہوئیں نمازی کچے ہو گئے۔ اب بازار آباد ہیں، مسجدیں ویران ہیں، تو پھر ہم کہیں کہ حالات کی تنگی کیوں نہیں جا رہی، رحمتوں کا نزول کیوں نہیں ہو رہا؟ تو بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے سب سے زیادہ راحت والی جگہ مسجد ہوتی ہے۔ فرمایا کہ المؤمن لا تلقاہ الا فی ثلاث، مومن کو ہمیشہ تین شکلوں میں پاؤ گے۔ فرمایا فی بیت یعمرہ، یا اپنے گھر میں ہوگا، اور مسجد، یا اپنی مسجد میں ہوگا، اس میں اللہ کی عبادت کر رہا، یا فی امر الدنیا لا بد لہ منہ، یا دنیا کسی ایسے کام کاج میں جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ مومن کی یہ تین حالتیں ہیں، یا تو گھر میں ہوگا، یا مسجد میں اللہ کی بندگی کرتے ہوئے، یا پھر دنیا کے کسی ایسے کام میں جس سے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، جو اس کی زندگی کی ایک ضرورت ہے۔ اور آج ہماری دنیا کی زندگی بیکار گزر رہی ہے، ہم مسجد میں بھی آ کر دنیا کی باتیں کرتے ہیں، تو اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ تو یہ 5 علامات قیامت کی علامات صغریٰ کے حوالے سے کہ حکمرانوں کی سخت ظالم جابر حکمران آئیں گے، اور پھر اس طرح امت کے لوگ سابق امتوں کی پیروی کریں گے، سلام کم ہو جائے گا، پہچاننے والے کو سلام کہا جائے گا، اور اس امت کے لوگ بت پرستی شروع کر دیں گے، اور آخری بات مسجدوں کی تزئین و آرائش میں فخر کیا جائے گا، مقابلے بازی کی جائے گی۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور علامات قیامت بننے کی بجائے منہج نبوی کو عام کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده